میں تو اپنی زندگی کی کایا پلٹ جانے پر حیران تھی۔ میں ایک خوش و خرم پرسکون زندگی گزار رہی تھی۔ نہیں جانتی تھی کہ میری خوشگوار زندگی کے دن بہت تھوڑے ہیں۔ سیلن زدہ دیواروں کو دیکھتے ہوئے میں نے سوچا، میں اپنی گزری ہوئی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی جب مومانی کمرے میں آئیں۔ تمہارے ماموں آ گئے ہیں اور وہ تمہیں بلا رہے ہیں۔ تمہیں دیکھنے کچھ لوگ آئے ہیں، جلدی سے مومانی نے کہا اور کمرے سے نکل گئی۔ یہ سن کر تو میرے ہاتھ پیر خوف سے کانپنے لگے۔ نہ جانے ماموں کو کیا ہو گیا تھا، وہ کیوں اتنی جلدی میری شادی کرنا چاہتے تھے۔ ابھی تو میں صرف 14 سال کی تھی۔ 2 ماہ پہلے میرے والدین کا انتقال ہوا تھا اور مجھے میری قسمت ماموں کے در پر لے آئی تھی، مگر یہ دونوں ماموں اور مومانی جلد از جلد مجھ سے جان چھڑانا چاہتے تھے۔ سر پر مضبوطی سے دوپٹہ جما کر اپنے خوف پر قابو پاتی اندر داخل ہوئی تو مجھے اپنی ٹانگیں کانپتی محسوس ہوئیں۔ سامنے صوفے پر موٹی سی عورت بیٹھی تھی جس نے چہرے پر ڈھیروں میک اپ تھوپ رکھا تھا۔ دوسرے صوفے پر موٹی توند والا آدمی بیٹھا تھا اور دونوں آنکھیں پھاڑے مجھے یوں دیکھ رہے تھے جیسے میں کوئی بھیڑ بکری ہوں۔ مجھے ان کی نظروں سے بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ ادھر سامنے صوفے پر بیٹھ جاؤ، حکم دینے والے انداز میں ماموں نے کہا تو نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے بیٹھنا پڑا۔ مومانی مجھے کہیں بھی دکھائی نہ دے رہی تھی۔ بچی تو ہمیں بہت پسند آئی ہے مگر ابھی کم عمر اور ناسمجھ ہے۔ آنکھوں سے میرا ایکس-رے کرتے ہوئے اس عورت نے انتہائی موٹی اور بھدی آواز میں کہا، ابھی تم جاؤ کچن میں جا کر دیکھو شمیم کیا کر رہی ہے۔ ماموں نے مجھے وہاں سے اٹھ جانے کا کہا تو میں فوراً نکل آئی۔ کچن میں جانے کی بجائے دوبارہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرہ کیا تھا، کاٹ کباڑ سے بھرا ہوا اسٹور روم تھا جس میں میری چارپائی لگا دی گئی تھی۔ مجھے اس مرد اور عورت کا گھور گھور کر دیکھنا بری طرح یاد آ رہا تھا۔ ان کی نگاہوں کی چبھن میں اب تک محسوس کر رہی تھی۔ بہت دیر تک آنکھیں بند کیے لیٹی رہی۔ جی چاہتا تھا یہاں سے بھاگ کر کہیں دور چلی جاؤں مگر میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ میں اپنے کسی اور رشتہ دار کو بھی جانتی نہ تھی۔ والدین کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا تھا۔ بدقسمتی سے اس وقت میں گھر پر ہی تھی اور وہ دونوں میاں بیوی روڈ ایکسیڈنٹ میں جان کی بازی ہار گئے۔ ماموں اسد ہی ہمارے گھر آتے جاتے تھے۔ میں انہیں بچپن سے اپنے گھر آتے دیکھ رہی تھی۔ انہیں اپنا ماموں سمجھتی تھی۔ وہ میری ماں کے سگے بھائی تو نہ تھے بلکہ چچا زاد تھے۔ والدین کی تدفین کے بعد یہی مجھے اپنے ساتھ گھر لے آئے۔ ہمارا گھر بہت بڑا اور خوبصورت تھا جبکہ ماموں کا گھر چھوٹا سا اور پرانے طرز کا بنا ہوا تھا۔ مومانی تو اس حق میں نہ تھی کہ میں ان کے گھر میں رہوں۔ اس پر وہ ماموں سے بہت لڑیں، پھر نہ جانے انہوں نے کیسے اپنی بیوی کو راضی کیا۔ میرا اسکول بھی ختم ہو گیا۔ میں پورا دن مومانی کے بتائے ہوئے کام کرتی۔ ان کے 3 بیٹے تھے جو عمر میں مجھ سے چھوٹے تھے۔ میں سارا دن انہیں کھلاتی، ان کا خیال رکھتی۔ ایسا دوسری بار ہوا تھا۔ ماموں نہ جانے کیسے عجیب عجیب لوگوں کو اپنے گھر بلا لیتے تھے اور پھر مجھے ان کے سامنے پیش بھی کرتے۔ ان لوگوں کی نظریں مجھے اپنے جسم کے آر پار ہوتے صاف محسوس ہوتی مگر میں مجبور تھی، کچھ کر نہ سکتی تھی۔ میں نے یہاں سے بھاگ جانے کا ارادہ کیا مگر مجھے کوئی موقع نہیں مل رہا تھا۔ میں جب گھر کے کام کرتی تب بھی مومانی مجھ پر کڑی نگاہ رکھتی اور گھر کے کام کرتے ہوئے بھی دروازے کی طرف نہ جانے دیتی۔ آج چھٹی کا دن تھا، دیر تک گھر والے سو رہے تھے۔ جب کبھی میں چھٹی والے دن دیر تک سوتی تھی تو ماما سے بہت ڈانٹ پڑتی۔ اکثر کہا کرتی تھی کہ سونے کے لیے بہت عمر پڑی ہے، اپنے گھر والوں کو بھی کچھ وقت دینا چاہیے۔ تب مجھے غصہ آتا کہ اپنی نیند مجھے بہت پیاری تھی۔ اب مجھے ماما کی باتیں یاد آتی تو آنسو اپنے آپ آنکھوں سے بہنے لگتے۔ دل بہت گھبرا رہا تھا۔ اس تنگ و تاریک کمرے میں بیٹھ کر میرا دل تنگ پڑ جاتا۔ اس وقت میں بہت خاموش تھی۔ ماموں اور مومانی شاید بچوں کے ساتھ گھر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ مجھے تو سانس لینے میں بھی تنگی ہو رہی تھی۔ میں بس کھلی ہوا میں سانس لینا چاہتی تھی۔ سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر آ گئی۔ یہ ایک چھوٹا سا محلہ تھا، شام کا وقت تھا۔ بچے کھیل کود رہے تھے، گلیوں میں لوگ گھومتے پھرتے نظر آ رہے تھے۔ کھلی فضا میں آ کر لمبے سانس لے کر میں نے ٹھنڈی ہوا کو اپنے اندر اتارا۔ بہت دنوں کے بعد مجھے کھلی ہوا میں سانس لینے کا موقع ملا تھا۔ میں چھت پر ٹہلنے لگی۔ ہمارے گھر سے ملحقہ گھر کا صحن دکھائی دے رہا تھا۔ یہ بھی ایک چھوٹا سا پرانے طرز کا بنا ہوا مکان تھا۔ سوکھے پتے اور کچرا اور اس میں موجود تھا جس سے اندازہ ہوا کہ اس مکان میں کوئی نہیں رہتا۔ دروازے بھی بند نظر آ رہے تھے۔ میں بہت دیر تک چھت پر ٹہلتی رہی مگر اس مکان میں کوئی دکھائی نہ دیا۔ ماموں اور مومانی اب تک واپس نہ آئے تھے۔ بند اور خالی گھر کو دیکھ کر مجھے اپنا گھر یاد آ گیا تو میں بند گھر کو دیکھنے لگی۔ میرا گھر بھی تو یوں ہی بند پڑا ہوگا، شام کے وقت وہاں بھی کوئی نہ ہوگا۔ اپنے گھر کی ویرانی یاد کر کے میں رونے لگی جب اچانک مجھے ایک کمرے کی ٹوٹی کھڑکی میں سے کسی شخص کا چہرہ دکھائی دیا۔ آنسو صاف کر کے میں غور سے دیکھنے لگی۔ ایک بار پھر مجھے کسی کا چہرہ نظر آیا۔
مجھے حیرت ہونے لگی کہ اس بند مکان میں کون ہو سکتا ہے۔ بہت دیر تک میں اسے دیکھتی رہی، مگر اس کے بعد مجھے کوئی بھی دکھائی نہ دیا تو میں نے اپنا وہم جانا اور نیچے آ گئی۔ ماموں اور ممانی کے آنے کا کچھ پتہ نہیں تھا، وہ کسی بھی وقت آ سکتے تھے۔ مجھے چھت پر دیکھ کر نہ جانے کیا سوچتے، میرے لیے مسائل بڑھ سکتے تھے۔ چھت سے نیچے آ کر بھی خوف آ رہا تھا، سو دروازے کے قریب بیٹھ گئی۔ جب سے ماموں نے مجھے بتایا تھا کہ وہ جلد سے جلد میری شادی کر دینا چاہتے ہیں، تب سے میرا کھانا پینا ختم ہو گیا تھا۔ ماما اور بابا کی خواہش تھی کہ میں پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بنوں، مگر اب یوں لگتا تھا کہ میری یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی۔ والدین کے جانے کے بعد میری دنیا ہی الٹ گئی تھی، سب کچھ بدل گیا تھا۔ میری ماں کے کزن اسد ماموں کے اکثر ہمارے گھر آنا جانا رہتا تھا، مگر میں ان کے اصل چہرے سے واقف نہ تھی۔ میری ماں کے خاندان میں زیادہ لوگ نہ تھے، وہ اکلوتی بہن تھی۔ بابا کے صرف ایک ہی چھوٹے بھائی تھے جو بیرون ملک مقیم تھے، اور ان کا ہمارے ساتھ زیادہ رابطہ نہیں تھا۔ میں بہت چھوٹی تھی جب ایک بار میرے چچا سلیم ہمارے گھر آئے ہوئے تھے، ان کے 2 بیٹے بھی ان کے ساتھ تھے۔ تھک کر میں اپنے کمرے میں آ گئی، مگر اب اندھیرا ہو چکا تھا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی جب باہر سے مجھے باتوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ ماموں اور ممانی واپس آ چکے تھے، اندھیرا پھیل گیا تھا۔ میں آنکھیں بند کیے بستر پر لیٹی ہوئی تھی جب مجھے اپنے کمرے سے باہر کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ دروازہ کھول کر ممانی کمرے کے اندر آ گئی۔ ابھی تو رات کے 9 بجے ہیں اور تم سو گئی ہو، پورا دن کمرے میں پڑی رہتی ہو، تھکتی نہیں کیا؟ انہوں نے اندر آتے ہی غصے سے چلا کر کہا۔ مجھے اکیلے گھر میں ڈر لگ رہا تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کروں، اسی لیے خاموشی سے لیٹ گئی۔ میں نے شرمندہ ہوتے ہوئے جواب دیا، ہم تو گھر سے باہر گئے تھے، کھانا کھا کر آئے ہیں، تم اپنے لیے کھانا تو بنا لیتی۔ ممانی نے پھر سے غصیلے لہجے میں کہا، کوئی بات نہیں، مجھے بھوک نہیں، اگر بھوک ہوتی تو میں بنا لیتی، آپ نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا تھا کہ کیا بناؤں گی، اسی لیے میں نے کچھ نہیں پکایا۔ ممانی نظریں جھکائے میں نے کہا، تمہاری مرضی، اگر بھوک ہوئی تو کچن میں کچھ بھی بنا کر کھا لینا۔ وہ یہ کہہ کر نکل گئی۔ مجھے اچھے سے یاد تھا کہ جب ماموں اور ممانی ہمارے گھر آیا کرتے تھے تو میری ماما ان کی خدمت کرنے میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑتی تھی۔ طرح طرح کے کھانے ان کے سامنے رکھے جاتے تھے۔ میرے ماموں اور ممانی مڈل کلاس سے تعلق رکھتے تھے، ان کی مدد بھی کیا کرتی، مگر یہ دونوں سب کچھ بھول بیٹھے تھے۔ ابھی 2 ماہ تو ہوئے تھے مجھے ان کے گھر آئے ہوئے۔ ان کا رویہ میرے ساتھ ایسا تھا جیسے ہمارے گھر کے ملازموں کے ساتھ بھی نہ تھا۔ مجھے اپنی حیثیت جان کر دکھ ہو رہا تھا۔ صبح ممانی کے ساتھ کچن میں ناشتہ بنانے میں مدد کی، اس کے بعد بچوں کو تیار کر کے اسکول بھیجنے میں مدد کی۔ اب تم کچن دیکھ لو، اچھے سے صفائی کر دینا، ہمارے گھر میں تو نوکر نہیں، ہمیں سارے کام خود کرنے پڑتے ہیں۔ ناشتہ کر کے فارغ ہوئی تو ممانی نے طنزیہ لہجے میں کہا، خیر، میں نے ان کے طنز کو نظر انداز کیا اور باورچی خانے میں آ گئی، پھیلاوا سمیٹنے لگی۔ بہت دیر ہو گئی تھی، ماموں ابھی تک آفس نہ گئے تھے۔ مجھے اس بات پر بھی حیرت ہوئی، مگر میں نے ان دونوں سے کچھ نہ کہا۔ باورچی خانے سے فارغ ہو کر میں کمروں کی صفائی کرنے لگی۔ مجھے گھر کے کام کرنے کی عادت بالکل نہیں تھی، مگر یہاں آ کر میں نے یہ بھی سیکھ لیا تھا۔ دن کا وقت تھا جب ماموں اور ممانی تیار ہو کر کمرے سے نکلے۔ ہمیں گھر سے باہر کچھ کام ہے، ہم جا رہے ہیں، بچے جب اسکول سے آئیں گے ان کا خیال رکھنا اور گھر سے باہر نہ جانے دینا، میرے قریب سے گزرتے ہوئے ممانی نے کہا، اور میرا جواب سنے بغیر آگے بڑھ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ دن کے کھانے میں بچوں کے لیے کیا بناؤں۔ ابھی مجھے کھانا بنانا تو بالکل نہیں آتا تھا، پورے گھر کا کام کرنے کی وجہ سے میں تھک چکی تھی، سو اپنے کمرے میں جا کر آرام کرنے لگی۔ مجھے اپنے کمرے میں گھٹن محسوس ہوتی تھی کیونکہ اس وقت کمرے کی کھڑکی ہر وقت بند رہتی، اس کے آگے بہت سا کاٹھ کباڑ پڑا ہوا تھا۔ مجھے سانس لینے میں دقت ہو رہی تھی، سو میں نے کوشش کی اور کمرے کی کھڑکی کو کھولنا چاہا۔ فالتو سامان کے اوپر سے گزرتے ہوئے میں کھڑکی تک پہنچ گئی۔ لوہے کی بنی ہوئی یہ پرانے طرز کی کھڑکی تھی جو کہ زنگ آلود ہو چکی تھی۔ میں اس کے بند کباڑ کھولنے کی کوشش کرنے لگی، مگر زنگ لگ جانے کی وجہ سے وہ بہت مضبوطی سے بند ہو گئی تھی۔ کافی دیر تک زور آزمائی کرنے کے بعد میں کھڑکی کو کھولنے میں کامیاب ہو گئی۔ کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھا تو ساتھ والے گھر کا صحن نظر آ رہا تھا۔ یہ وہی مکان تھا جو بند پڑا تھا، شاید اسی لیے کھڑکی کو بند کیا گیا تھا تاکہ دونوں گھروں کی پرائیویسی میں خلل نہ آئے۔ اس گھر میں کوئی نہیں رہتا تو پھر کھڑکی کے کھلنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، میں نے خود کو تسلی دیتے ہوئے کہا اور دوبارہ چارپائی پر آ کر بیٹھ گئی۔ گھڑی پر وقت دیکھا تو بھی بچوں کے اسکول سے لوٹنے میں خاصا وقت باقی تھا۔ میں جب بھی اکیلی ہوتی تو اپنے والدین کو یاد کرتی،
ان کے ساتھ گزارے ہوئے لمحات بہت اہم اور یادگار تھے۔ میں تو اپنی زندگی ماما بابا کے گھر میں چھوڑ آئی تھی، یہاں تو صرف قید کاٹ رہی تھی۔ اپنے سامان سے تصویروں کا البم نکال کر دیکھنے لگی۔ ہر تصویر میں میں بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ میرے بچپن کی تصویریں تھیں جن میں میرے ماما پاپا بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ میں تصویروں کو دیکھنے میں مگن تھی جب مجھے لگا کہ کمرے کی کھڑکی پر کوئی موجود ہے۔ میں نے فوراً سر اٹھا کر دیکھا مگر کوئی نظر نہ آیا۔ اپنا وہم جان کر میں دوبارہ مصروف ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد ماموں کے تینوں بچے بھی اسکول سے واپس آ گئے تھے۔ ان کے آ جانے کے بعد گھر میں چھائی خاموشی ختم ہو جاتی تھی۔ یونیفارم بدل کے بچے ادھر ادھر کھیلنے لگے۔ میں نے انہیں کھانا کھلایا۔ جب ماموں اور مومانی دونوں واپس آ گئے وہ دونوں بہت پرجوش اور خوش دکھائی دے رہے تھے۔ شام تک میں مومانی کے ساتھ کچن میں کام کرواتی رہی۔ رات کو سونے کے لیے جب اپنے کمرے میں آئی تو تھکاوٹ سے بدن ٹوٹ رہا تھا۔ مجھے اتنا کام کرنے کی عادت نہ تھی، میں نے تو اب شکوہ کرنا چھوڑ دیا تھا۔ جو کام کہا جاتا سر جھکائے کر دیتی۔ میں سونے کی کوشش کرنے لگی مگر تھکاوٹ کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی تھی۔ سارے جسم میں درد تھا۔ کچن کے کیبن میں گولیاں رکھی ہوئی تھیں۔ وہ کھانے کے لیے کمرے سے نکلی تو ماموں اور مومانی کے کمرے کی لائٹ اب تک جل رہی تھی۔ ان کی باتوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اتنی دیر تک ان کے جاگنے پر مجھے حیرت ہوئی۔ میں کمرے سے تھوڑے فاصلے پر تھی مگر مجھے ان کی باتوں کے دوران اپنے نام کی باز گشت سنائی دے رہی تھی۔ وہ بار بار میرا نام لے رہے تھے۔ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے تھوڑا آگے بڑھ کر سننا چاہا کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ اس بات کو آپ مانتے ہیں نا کہ میں بہت ذہین ہوں؟ یہ سارا کریڈٹ مجھے جاتا ہے۔ اگر میں نمرا کے سامان سے اس کے گھر کی چابی نہ نکالتی تو یہ فائلز اور معلومات ہمیں نہ ملتی۔ تم صحیح کہتی ہو۔ میں تہہ دل سے تمہاری ذہانت کو تسلیم کرتا ہوں۔ تم جیسی ذہین عورت اگر میری زندگی میں نہ ہوتی تو میں پوری زندگی چھوٹا سا دکاندار رہتا۔ اب میں بہت جلد ایک بڑے پلازے کا مالک بن جاؤں گا اور ایک بڑا مکان ہوگا جس میں ہم اپنے بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزاریں گے۔ مومانی کی تعریف کرتے ہوئے ماموں مستقبل کی منصوبہ بندی کر رہے تھے اور یہ سن کر کہ مومانی نے میرے سامان سے میرے گھر کی چابی چرا لی ہے مجھے معاملہ سمجھ میں آ گیا تھا۔ یعنی یہ دونوں مکار میری شادی کرنے کے بعد میرے مکان پر اور بابا کے کام پر بھی قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ یہ جان کر مجھے بہت دکھ ہوا تھا۔ زمین و آسمان گھومتے محسوس ہوئے۔ اگر میں نے دیوار کا سہارا نہ لیا ہوتا تو ماموں اور مومانی کا اصل چہرہ میرے سامنے آنے پر شاید میں بے ہوش ہو کر زمین بوس ہو چکی ہوتی۔ ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے بیگم، جلد سے جلد اس لڑکی کا کوئی انتظام کرنا ہے ورنہ ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ آپ کو اس کی شادی کی فکر لگی ہوئی ہے جبکہ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ جس بندے سے اس کی شادی ہوگی وہ ہم سے یہ پراپرٹی چھیننے کی کوشش لازمی کرے گا۔ مومانی کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ ارے یہ تو میں نے سوچا نہیں، تم بالکل ٹھیک کہتی ہو، مگر پھر کیا کرنا چاہیے؟ اسے گھر میں بھی تو نہیں رکھ سکتے نا؟ ماموں نے فکر مندی سے کہا، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس لڑکی کو ہمیشہ کے لیے یہاں سے دور بھیج دیا جائے اور کبھی یہ پیچھے مڑ کر نہ دیکھ سکے۔ تمہارے اتنے جاننے والے ہیں، کسی سے بھی کہہ کر اس کا سودا کر دو، پیسے مل جائیں گے اور جان بھی چھوٹ جائے گی۔ مومانی نے جلدی سے مشورہ دیا۔ مومانی کا یہ مشورہ سن کر تو میری سانس حلق میں اٹکنے لگی تھی۔ کیا کوئی پیسوں کے لیے اس قدر بھی گر سکتا ہے؟ اس بات کا مجھے ہرگز اندازہ نہیں تھا۔ ماموں نے کیا جواب دیا مجھے سمجھ نہ آئی، کیونکہ ان کا جواب سن کر میرا تو سر گھوما اور دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ دیوار کا سہارا لے کر بمشکل کمرے میں آئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ خونی رشتے بھی یوں بدلتے ہیں۔ کمرے میں آ کر میں نے اپنی گھٹی سانسوں کو کھلا چھوڑا اور رونے لگی۔ رونا تو نہیں چاہتی تھی مگر آنسو اپنے آپ آنکھوں سے بہنے لگے تھے۔ شاید یہ میری بے بسی کے آنسو تھے جو میرے قابو سے باہر تھے۔ نہ جانے میں کتنی دیر تک روتی رہی، سسکتی رہی، کوئی بھی میرے آنسو صاف کرنے والا نہ تھا۔ اس لمحے میرا جی چاہا کہ میں بھی یہ دنیا چھوڑ کر اپنے ماں باپ کے پاس چلی جاؤں۔ ان کے بغیر تو یہ زندگی مجھے کسی مصیبت سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ روتے روتے میں تھک گئی، نیند کا مجھ پر غلبہ ہو رہا تھا۔ دیوار سے ٹیک لگائے میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ میں سونا چاہتی تھی مگر دماغ میں وہی باتیں گھوم رہی تھیں جو کچھ دیر پہلے سنی تھیں۔ آنکھیں بند کیے سونے کی کوشش کر رہی تھی جب مجھے احساس ہوا کہ کھڑکی میں سے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ گردن گھما کر دیکھا تو خوف کے مارے سانس حلق میں اٹک گیا تھا۔ کھڑکی کے دوسری طرف اندھیرا تھا مگر اندھیرے میں بھی دو لال سرخ چمکتی آنکھیں نظر آ رہی تھیں جنہیں دیکھ کر مجھ پر ہیبت طاری ہو گئی۔ میں ڈر گئی تھی اور چیخا مارنا چاہتی تھی
تاکہ ماموں مومانی میری مدد کرنے آ سکیں، مگر میری آواز تو حلق میں ہی پھنس چکی تھی۔ دونوں آنکھیں غائب ہو گئی تھیں۔ میرا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ خوف سے میری حالت غیر ہوئی جا رہی تھی۔ مجھے اپنے گھر میں اکیلے کمرے میں نیند نہیں آتی تھی۔ میری ماں دیر تک میرے کمرے میں رہتی اور میرے سونے کے بعد ہی وہاں سے جاتی، اور رات کو اگر میری آنکھ کھل جاتی تو میں اپنے کمرے سے اٹھ کر ماں باپ کے کمرے میں آ جایا کرتی تھی، اور یہاں مجھے اسٹور روم کمرے میں اکیلے رہنا پڑتا تھا۔ شروع کے کچھ ہفتے تو نیند نہیں آئی تھی۔ اب اس بستر اور کمرے کی عادی ہوئی ہی تھی کہ یہ ڈراؤنا واقعہ رونما ہو گیا۔ میں نے سنا تھا کہ بند مکانوں میں جو کہ خالی ہوتے ہیں، وہاں اگر کوئی انسان نہ رہتا ہو تو جنات قبضہ کر لیتے ہیں۔ ایسی بہت سی سنی سنائی باتیں میرے دماغ میں گھومنے لگی تھیں۔ میں اس کھڑکی کو بند کر دینا چاہتی تھی، مگر مجھ میں کھڑکی تک پہنچنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ خود کو حوصلہ دیتے ہوئے ہمت کو جمع کیا اور ڈرتے ڈرتے کھڑکی تک پہنچی۔ دور سے ہاتھ بڑھا کر جلدی سے بند کر دی۔ کھڑکی بند ہوئی تو مجھے کچھ سکون محسوس ہوا۔ اپنا لمبا سانس لیتے ہوئے میں نے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی اور دوبارہ بستر پر آ کر بیٹھ گئی۔ جسم اب تک کانپ رہا تھا۔ اپنے کپکپاتے جسم کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ بہت دیر تک خوف کے زیر اثر رہنے کے بعد مجھے نیند آ ہی گئی۔ سوتے ہوئے بھی ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ دو سرخ آنکھیں مجھے خواب میں بھی نظر آ رہی تھیں۔ ایسی بڑی بڑی اور بھیانک آنکھیں تھیں جو اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی تھیں۔ اچانک آنکھ کھلی تو ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ صبح ہو گئی تھی۔ کھڑکی کی طرف دیکھا تو حیرت اور خوف کے مارے نگاہیں پلٹنا بھول گئیں۔ کھڑکی کھلی ہوئی تھی، جبکہ مجھے اچھے سے یاد تھا کہ رات کو میں نے کھڑکی خود بند کی تھی۔ ایک بار پھر رات والا بھیانک واقعہ میری نظروں میں گھومنے لگا۔ میں جاگ گئی تھی، جلدی سے کمرے سے باہر نکلی۔ مومانی کے ساتھ صبح سویرے کچن میں کام کروانا ہوتا۔ اگر دیر ہو جاتی تو وہ بہت ڈانٹتی۔ خاموشی سے کام کرتی رہی۔ یہ احساس ہی ختم ہو گیا تھا کہ دن کب شروع ہوتا ہے اور رات کب ختم ہوتی ہے۔ سر جھکائے بس کام میں لگی رہتی۔ شام کا وقت تھا جب میں کچن میں کام کر رہی تھی۔ مومانی تیزی سے کچن میں آئی۔ یہ کام کرنا چھوڑو، جلدی سے تیار ہو کر ڈرائنگ روم میں جاؤ، تمہارے ماموں تمہیں بلا رہے ہیں، وہاں کچھ مہمان آ رکھے ہیں، مومانی نے جلدی سے کہا۔ یہ سن کر تو میرے اوسان خطا ہو گئے۔ مجھے عجیب عجیب لوگوں کے سامنے جانا اچھا نہ لگتا تھا۔ اب تم یہیں کھڑی رہو گی یا جاؤ گی بھی؟ مجھے اسی جگہ جمے کھڑے دیکھ کر مومانی نے غصے سے کہا تو نہ چاہتے ہوئے بھی میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ دوپٹے کو اچھے سے اپنے ارد گرد پھیلایا اور ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ دروازے سے اندر داخل ہوئی تو میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ دروازے کے بالکل سامنے صوفے پر ایک کمزور سا آدمی بیٹھا تھا۔ وہ اپنے لباس سے کوئی ملازم لگتا تھا۔ بڑے صوفے پر دو آدمی براجمان تھے۔ اپنی وضع قطع لباس سے تو وہ معزز نظر آتے تھے، مگر ان کے دیکھنے کا انداز ایسا تھا جیسے شکاری شکار کرنے سے پہلے اپنے شکار کو دیکھتا ہے، اور میں شرم و حیا کے مارے زمین میں گڑی جا رہی تھی۔ ایک ادھیڑ عمر عورت میک اپ سے اٹا چہرہ نظروں ہی نظروں میں مجھے تول رہی تھی۔ ایک ایسا شخص بھی تھا جو سر جھکائے بیٹھا تھا۔ ایک بار بھی نظر اٹھا کر اس نے مجھے نہ دیکھا۔ کونے میں پڑے صوفے میں وہ سب سے الگ تھلگ بیٹھا تھا۔ خوبصورت اور قیمتی لباس میں ملبوس وہ کوئی نوجوان نظر آتا تھا۔ لڑکی تو بڑی کمال ہے، تمہارے کہنے کے مطابق کم عمر بھی ہے، جانچتی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے اسی عورت نے کہا۔ دونوں آدمی بھی اس کی بات کی تائید میں سر ہلا دیے۔ وہ ملازم سا دکھنے والا آدمی بھی مجھے غور سے دیکھنے لگا۔ کیوں شمیم احمد، میں ٹھیک کہتی ہوں نا؟ عورت نے ملازم سے پوچھا۔ جی جی میڈم صاحبہ، آپ کی نگاہوں نے بالکل ٹھیک پہچانا ہے، پان زدہ گندے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے اس شمیم نامی آدمی نے جواب دیا۔ میرا خیال ہے کہ سودا فائنل کرنا چاہیے، ایسی کم عمر لڑکی ملنا مشکل ہوتا ہے، ایک معزز آدمی نے کہا۔ اسد صاحب، ہمیں آپ کا مال بہت پسند آیا ہے، آپ بتائیے کیا نذرانہ آپ کی خدمت میں پیش کریں؟ اس عورت نے خوشگوار لہجے میں ماموں سے پوچھا۔ مجھے اچھے سے اندازہ ہو گیا تھا کہ میرا ماموں مجھے ان لوگوں کے ہاتھوں بیچنے والا ہے۔ میرا جی چاہا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں اتر کر سما جاؤں، یا کچھ ایسا ہو جائے کہ میں ان گھٹیا لوگوں کی نظروں کے سامنے سے ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاؤں۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ اگر آپ کو مال پسند آیا ہے تو پھر آپ کو قیمت کا اندازہ بھی ہوگا، اور آپ بھی جانتے ہیں کہ ایسا مال بار بار نہیں ملتا۔ ماموں نے کاروباری لہجے سے کہا۔ یہ تو اسد صاحب آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں، ہمیں اندازہ ہے، اسی لیے تو آپ سے پوچھ رہے ہیں۔
میں نے اپنی ڈیمانڈ پہلے آپ کو بتا دی تھی، اگر آپ کو قبول ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، ماموں نے بھی ہنستے ہنستے کہا۔ انتہائی خوشگوار ماحول میں میرا سودا کیا جا رہا تھا، سب آپس میں یوں باتیں کر رہے تھے جیسے میں کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی بھیڑ بکری ہوں، جیسے ان چیزوں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کن لوگوں کے درمیان رہتی ہے، نہ اس کی کوئی اہمیت اور جذبات نہیں ہے۔ میں ماموں سے کہنا چاہتی تھی کہ خدارا ایسا ظلم نہ کریں، میرا گھر لے لیں اور کاروبار بھی، مگر ایسا نہ کریں۔ مسلسل رونے کی وجہ سے گلے میں آنسوؤں کا پھندا بن گیا تھا، الفاظ گلے میں اٹک گئے تھے۔ شمیم احمد، پیسوں والا بکسہ اسد صاحب کے حوالے کر دو، میڈم نے حکم دیتے ہوئے کہا۔ جی میڈم، جو آپ کا حکم، تابعداری سے کہتے ہوئے شمیم احمد نے اپنے پیر کے قریب رکھا بریف کیس اٹھایا اور ماموں کی طرف بڑھنے لگا۔ میں بے بسی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ رک جائیے، ایک بار میری بات سن لیں، میری آفر اگر آپ کو مناسب لگے تو ہمارے درمیان بھی ڈیل ہو سکتی ہے۔ اچانک کمرے کے کونے میں سب سے الگ بیٹھے لڑکے نے گردن اٹھا کر بلند آواز میں کہا۔ شمیم احمد کے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے، سب مڑ کر اس لڑکے کو دیکھنے لگے، سب حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اسد صاحب، یہ کون ہے؟ آپ نے ہم سے ان کا تعارف نہیں کروایا۔ میڈم کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات صاف نظر آ رہے تھے، مگر اس نے اپنے لہجے سے اس بات کا احساس نہ ہونے دیا کہ اسے اس وقت اس شخص کی مداخلت بری لگی تھی۔ عجیب بات ہے، آپ اس بندے کا تعارف مجھ سے مانگ رہے ہیں جبکہ یہ تو آپ کے ساتھ ہی آیا ہے۔ حیران کن نظروں سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے ماموں نے کہا۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے جناب، ہم اسے نہیں جانتے، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ یہ اس گھر کا فرد ہے یا پھر آپ کی بیوی کا بھائی ہے۔ میڈم نے یہ بات سن کر جواب دیا۔ ان کا جواب سن کر نہ صرف ماموں بلکہ کمرے میں موجود ہر شخص حیران رہ گیا۔ کون ہو تم اور یہاں میرے گھر میں کیوں آئے ہو؟ نہ میں تمہیں جانتا ہوں نہ مجھے تمہاری پہچان ہے، تو پھر میرے گھر میں داخل کیسے ہوئے؟ ماموں نے انتہائی غصے سے پوچھا۔ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، یہ جاننے کی ضرورت آپ کو نہیں، آپ کا مطلب صرف پیسے سے ہونا چاہیے۔ میں آپ کو اس لڑکی کی اتنی زیادہ قیمت دے سکتا ہوں کہ آپ نے خواب میں بھی سوچا نہ ہوگا۔ ماموں کے غصے کو نظر انداز کرتے ہوئے اس لڑکے نے کہا۔ میں ماموں کی طرف متوجہ تھی، ان کے چہرے پر چھائے غصے کے اثرات کم ہو گئے۔ وہ جان گئے تھے کہ یہ لڑکا ان کے لیے بہت مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ پہلے تو یہ بتاؤ کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ ایسے ہی تمہیں بچی پکڑا دیں گے، کچھ تمہارے بارے میں پتہ ہوگا تبھی بات طے ہوگی نا۔ میڈم نے بھی انتہائی غصیلی نگاہوں سے کہا۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ میرے بارے میں کچھ بھی جاننے کی ضرورت نہیں، آپ کے لیے بہتری ہوگی کہ یہاں سے تشریف لے جائیے، کیونکہ جتنی رقم میں دینے والا ہوں آپ نہیں دے سکتے۔ میڈم کے غصے اور طنز کو نظر انداز کرتے ہوئے اس لڑکے نے بڑے تحمل سے کہا۔ اس کے لفظ سے اس کی دولت ٹپک رہی تھی۔ ہمیں تو یوں لگتا ہے جیسے تم تاج محل لڑکی کی قیمت کے طور پر دینے والے ہو۔ ایک بار پھر میڈم نے غصے سے کہا۔ اسد صاحب، جتنی رقم انہوں نے آپ کو دینے کا وعدہ کیا ہے میں آپ کو اس سے ڈبل رقم دوں گا۔ اگر آپ کو قبول ہے تو مہمانوں کو یہاں سے رخصت کریں تاکہ ہم دونوں کو بات کرنے میں آسانی رہے۔ انتہائی متکبرانہ انداز سے ماموں کو مخاطب کرتے ہوئے اس لڑکے نے کہا۔ تم نے ہمیں اپنے گھر میں بلا کر بے عزت کیا ہے، ہم تمہاری یہ غلطی معاف نہیں کریں گے۔ شمیم احمد نے دھمکی دیتے ہوئے کہا۔ آپ لوگ غلط سمجھ رہے ہیں، میں اس لڑکے کو نہیں جانتا تھا، مگر اب یہ میرے فائدے کی بات کر رہا ہے تو مجھے اس کی بات سننے اور ماننے میں ہرگز کوئی حرج نہیں۔ ماموں نے خود غرضی سے کہا۔ یہ تم نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا، ہمارے کاروبار میں زبان کی بہت اہمیت ہوتی ہے، تم اپنی زبان سے مکر گئے ہو اور یہ کسی مرد کو زیب نہیں دیتا۔ اٹھتے ہوئے میڈم نے بھی انتہائی طنزیہ انداز میں کہا۔ اس وقت میرے لالچی ماموں نے کوئی بھی جواب دینے کی بجائے خاموش رہنا بہتر سمجھا۔ برا بھلا کہتے وہ ڈرائنگ روم سے نکل گئے۔ سب سے پہلے تو تم مجھے اپنا تعارف کرواؤ، آخر ہو کون، کہاں سے آئے ہو؟ ان کے جانے کے بعد ماموں نے اس لڑکے کو مخاطب کیا۔ میرا نام آکاش ہے، آپ کے لیے یہی جاننا کافی ہے کہ میں آپ کو منہ مانگی رقم دینے کو تیار ہوں اور اس کے بعد میں لڑکی کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ میں کون ہوں، کیا کرتا ہوں، کہاں سے آیا ہوں، یہ جاننے کی ضرورت نہیں، نہ ہی یہ معنی رکھتا ہے، کیونکہ آپ خود بھی یہی چاہتے ہیں کہ پراپرٹی کی اس مالکن کو یہاں سے اتنا دور بھیج دیں کہ یہ واپس نہ آ سکے۔ آپ اور آپ کے بچے اس کے باپ کی چھوڑی ہوئی پراپرٹی پر عیش کریں۔ مجھے دیکھتے ہوئے کسی لگی لپٹی کی بجائے اس نے صاف الفاظ میں کہا۔ وہ ماموں کی نیت کو سمجھ گیا تھا۔ میں بھی حیران ہو رہی تھی کہ یہ کون ہے جو ساری اندر کی باتیں جانتا ہے۔ ماموں کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آ گئی تھی۔
चलो तुम मुझे पैसे दो और लड़की को लेकर चले जाओ, मुझे कोई एतराज़ नहीं। एक बात याद रखना, कुछ अरसे बाद तुम इसे लेकर वापस आ गई या तुमने मुझे फंसाने की कोशिश की और प्रॉपर्टी वापस लेना चाहा तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। वार्निंग देते हुए मामू ने कहा, आपकी तसल्ली के लिए बता दूं कि मैं यहाँ कभी वापस नहीं आने वाला। सोफ़े के साथ एक ब्रीफकेस रखा है, उसमें इतनी रकम पड़ी है कि आपने कभी ख्वाब में भी ना देखी होगी। मामू की धमकी को खातिर में ना लाते हुए उसने तो कहा तो मामू जल्दी से आगे बढ़े और सोफ़े के साथ रखे ब्रीफकेस को उठाकर देखने लगे। उसमें मौजूद पैसे देखकर उनकी आंखें खुल गई थी। मैं खामोश तमाशाई बनी उनकी बातें सुन रही थी। अब मैं उसे लेकर जा रहा हूँ। आगे बढ़कर उसने मेरा हाथ थामा तो मैं होश की दुनिया में वापस आई। नहीं, मैं नहीं जाना चाहती, मुझे छोड़ दो। मामू, आप क्यों लालच में इतने अंधे हो गए हैं? मेरा घर बार सब तो आपने ले लिया है, और क्या चाहिए आपको? मैं आपसे कुछ भी वापस नहीं लूँगी, मगर मुझे यहाँ रख लें, मुझे नहीं जाना। रोते हुए मैंने उनकी मिन्नत की, ज़्यादा शोर करने की ज़रूरत नहीं, अब यही तुम्हारा मालिक है। देखो, ये तुम्हें बहुत पसंद करता है, इसीलिए तो इतनी बड़ी रकम दे रहा है। इसकी कदर करो, शोर ना करो और जाओ यहाँ से। अगर अपनी ज़िंदगी आसान बनाना चाहती हो तो इसकी हर बात मानना। इंतहाई अजनबी लहजे से मुझे धुतकारते हुए मामू ने कहा। मामू तो पैसे गिनने में मगन हो गए थे और वो मुझे घसीटते हुए घर से बाहर लेकर जा रहा था। मुझे ज़मीन और आसमान घूमते नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था इस दुनिया में मेरा कोई नहीं, मैं तो जानवरों से भी बदतर हूँ। रो रो कर मेरी हिचकियाँ बन गईं। बस कर दो, और कितना रोगी? किसके लिए रो रही हो? एक ऐसे शख्स के लिए जिसे तुम्हारी एक ज़र्रे की भी परवाह न थी। और अगर मैं तुम्हें ना ख़रीदता तो वो उन बदकमाश लोगों के हाथों तुम्हें बेच देता और फिर ना जाने कितनी गुनाह भरी, ज़िल्लत भरी ज़िंदगी तुम्हें गुजारनी पड़ती। वो मेरा हाथ पकड़े एक वीरान गली से गुजर रहा था जब उसने मुझे मुसलसल रोते देखकर तसल्ली देने की कोशिश की और कहा, मैंने कहा, तुम में और उनमें कोई फ़र्क नहीं। मुझे किसी जानवर की तरह बेचा और ख़रीदा गया है। उसके नरम लहजे की परवाह ना करते हुए मैंने इंतहाई गुस्से में कहा, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हारे साथ जुल्म हुआ है, मगर यकीन रखो, अल्लाह ताला ने मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेजा था। इसीलिए तुम किसी गलत जगह जाने से बच गई हो और इस पर तुम्हें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। जबकि तुम रोने धोने के अलावा कुछ नहीं कर रही। उसने इंतहाई नरमी से कहा और मुझे हैरत हो रही थी कि ये मुझसे इतने प्यार भरे लहजे में बात क्यों कर रहा है और इसे कैसे पता चला कि मैं किस मसले में उलझी हुई हूँ और क्यों वो मेरी मदद करने आया। ये सब बातें मेरे दिमाग में घूमने लगी। अरे, जहन पर ज़्यादा ज़ोर देने की ज़रूरत नहीं। मुझे लगता है तुम्हें भूख लगी होगी। रोना धोना बंद करो, अपने मुंह को साफ़ करो, हम किसी रेस्टोरेंट में जाकर कुछ खाते हैं। मुझे खामोश देखकर उसने खाने का प्रोग्राम बना लिया तो मैंने इस बात में सर हिला दिया। मैं आने वाले हालात के बारे में सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि अल्लाह जाने ये कौन है, क्या करेगा, क्या ये मुझे मामू की तरह आगे बेच देगा। हम दोनों एक रेस्टोरेंट पर आ गए। उसने खाने का ऑर्डर दिया। खाना अपने सामने देखकर मुझे याद आया कि 2-3 दिन से तो मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं खा पी रही थी। खाने से उठती महक ने भूख बढ़ा दी, इसीलिए फ़िलहाल सब बातों को पसे पुश डालकर मैंने खाना शुरू कर दिया। खाना खाते हुए मैंने आकाश को देखा। वो मुस्कुराती नज़रों से मुझे ही देख रहा था। तुम क्यों नहीं खा रहे? खाओ ना तुम भी। उसे खाते ना देखकर मैंने जल्दी से कहा, मुझे भूख नहीं, तुम खाओ ना। उसने मुस्कुराकर कहा। मैंने नज़रें झुका ली और दोबारा खाना शुरू कर दिया। रात का वक्त था, हर तरफ गहमा गहमी थी। ना जाने क्यों वो मुझे एक अच्छा इंसान लग रहा था। उसके साथ मुझे डर नहीं बल्कि अच्छा महसूस हो रहा था। हम दोनों बातें करते पार्क में आ गए। ये छोटा सा पार्क था मगर यहाँ रोशनी का इंतज़ाम ना होने के बराबर था। यहाँ तो बहुत खामोशी है, अंधेरा भी है, मुझे तो डर लग रहा है। इधर उधर देखते हुए मैंने कहा, अरे तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। उसने जवाब दिया और एक बेंच पर बैठ गया। मुझे डर तो लग रहा था मगर अब इसके अलावा और कोई चारा नहीं था कि मैं बेंच पर बैठ जाऊं। मैं तुम्हें कुछ बातें बताना चाहती हूँ जिन्हें जानकर तुम्हें हैरत होगी, लेकिन एक बात याद रखना कि मैं तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचाना चाहता, बल्कि ये सब कुछ मैंने इसलिए किया है ताकि तुम्हें कोई तकलीफ़ ना हो। इंतहाई संजीदा अंदाज से मुझे देखते हुए उसने कहा, मुझे तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आ रही, तुम क्या कहना चाहते हो? उसकी संजीदगी को महसूस करते हुए मैंने कहा, तुमने अपनी ज़िंदगी में कभी जिन्नात को देखा है? अचानक से उसने सवाल किया। इस वक्त तुम्हें जिन्नात का ख्याल कहाँ से आ गया? और अंधेरे में ऐसी बातें ना करो, मैं डर जाती हूँ। उसके पूछने पर मैंने हैरानी से कहा था, और फिर
تم جنات کے بارے میں کیا جانتی ہو؟ ایک بار پھر اس نے انتہائی سنجیدگی سے پوچھا۔ میں جنوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، بس یہی کہ وہ بھی انسانوں کی طرح ہوتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں، انسانوں کو مار بھی دیتے ہیں، اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں پتہ۔ جلدی جلدی سے میں نے جواب دیا۔ نہ جانے وہ مجھ سے بار بار جنات کے بارے میں کیوں پوچھ رہا تھا۔ میں تمہیں ایک بات بتاؤں، شاید تمہیں اس کا علم نہیں کہ جنات بھی اللہ کی پیدا کردہ مخلوق ہیں اور اسی رب کی عبادت کرتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح انسان اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اس کی سنجیدگی میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ میرے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے سنجیدگی سے میری معلومات میں اضافہ کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ جنات مسلمان ہوتے ہیں؟ بالکل، انسانوں کی طرح کچھ جن مسلمان ہوتے ہیں، کچھ کافر، ہر طرح کا مذہب ان کے درمیان بھی پایا جاتا ہے۔ میرے معصومانہ سوال پر وہ مسکرا کر بولا، مجھے اس بات کا علم نہیں تھا، میں تو صرف یہی جانتی تھی کہ جنات انسان کے دشمن ہوتے ہیں، ان پر قبضہ کر لیتے ہیں، اور اگر ان کی بات نہ مانی جائے تو وہ انسان کو جان سے مار دیتے ہیں۔ میں نے اپنی ناقص معلومات کا اظہار اس کے سامنے کیا۔ ایک بات تمہارے لیے حیران کن ہوگی، مگر اس بات کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ میرے چہرے پر نظریں جمائے اس نے کہا، یہاں ہر طرف اندھیرا تھا، صرف چاند کی ہلکی سی روشنی تھی۔ ہم ایک دوسرے کے قریب بیٹھے تھے، مگر ایک دوسرے کے چہرے واضح نظر نہ آ رہے تھے۔ ایسی کون سی بات ہے؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ میں تمہاری طرح انسان نہیں بلکہ ایک جن زادہ ہوں، میرا تعلق انسانوں سے نہیں ہے۔ انتہائی نرم لہجے سے اس نے یہ انکشاف کر دیا اور میں ڈر گئی، ڈر کے مارے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ تم کیا بول رہے ہو؟ تم تو انسان ہو، جن کیسے ہو سکتے ہو؟ خوف زدہ انداز میں نے پوچھا۔ ارے ڈر کیوں گئی؟ میں نے تمہیں نقصان تو نہیں پہنچایا؟ یہاں بیٹھ جاؤ، ڈرنے کی قطعاً ضرورت نہیں، میں نے تمہاری مدد کی ہے اور تم الٹا مجھ سے ڈرتی ہو۔ میرا ہاتھ پکڑ کر دوبارہ بینچ پر بٹھاتے ہوئے اس نے سنجیدگی سے کہا، تم نے میری مدد کیوں کی؟ ڈرتے ہوئے میں نے پوچھا۔ دراصل تمہارے ماموں کے گھر کے ساتھ والے خالی مکان میں کچھ پیڑ لگے ہیں، تم نے دیکھے ہوں گے، ہمارے قبیلے کے بے شمار خاندان انہی پیڑوں پر آباد ہیں۔ میں ان سے ملنے آیا تھا جب میں نے تمہیں چھت پر کھڑے دیکھا، تم کافی اداس اور پریشان تھی۔ تم مجھے پہلی نظر میں بے حد اچھی لگی، میں تمہاری مدد کرنا چاہتا تھا، اسی لیے میں نے تمہارے بارے میں جاننے کی کوشش کی۔ تب مجھے پتہ چلا کہ تمہارے ماموں تو تمہیں کچھ دنوں میں بیچنے والے ہیں اور ایک مشکل زندگی تمہاری منتظر تھی، اور اسی لمحے میں نے فیصلہ کیا کہ میں تمہیں خریدوں گا۔ اس نے مجھے تفصیل سے بتایا۔ اچھا، تو کھڑکی سے دیکھنے والے تم تھے؟ جسے دیکھ کر میں ڈر گئی تھی۔ اچانک سے یاد آنے پر میں نے جلدی سے پوچھا، ہاں میں ہی تھا۔ میں تمہیں بتانا چاہتا تھا کہ میں صرف تمہیں دیکھ رہا ہوں، تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، مگر تم تو اتنا ڈر گئی تھی کہ اگر تمہارے سامنے آ جاتا تو شاید تم مجھے دیکھ کر دنیا سے ہی کوچ کر جاتی۔ ہنستے ہوئے اس نے مجھے بتایا تو میں بھی ہنسنے لگی۔ مجھے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ واقعی انسان نہیں ہے۔ میرے ذہن میں ایک ہی بات آ رہی تھی کہ یہ مذاق کر رہا ہے۔ کیا تم میرے ساتھ میری دنیا میں چلو گی؟ سنجیدگی سے اس نے پوچھا۔ تم میرے مالک ہو، تم نے مجھے خرید لیا ہے، اب کیا کر سکتی ہوں؟ جہاں لے کر جاؤ گے جانا پڑے گا، اپنی دنیا میں لے کر جاؤ گے تو ضرور جاؤں گی، اس دنیا میں تو میرا کوئی ہے نہیں، دکھی لہجے سے میں نے کہا۔ ہماری دنیا میں تمہیں بہت مشکل سے قبول کیا جائے گا، مگر تمہیں ثابت قدم رہنا ہے۔ جس طرح انسان جنات کو ناپسند کرتے ہیں اور اپنا دشمن مانتے ہیں، اسی طرح جنات بھی آدمزاد کو ناپسند کرتے ہیں اور اپنا دشمن ہی سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جنات انسانی آبادی سے ہٹ کر رہنا پسند کرتے ہیں۔ اس نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا، تم تسلی رکھو، ہر ممکن کوشش کروں گی کہ وہاں گھل مل سکوں۔ میں نے اسے یقین دہانی کرواتے ہوئے کہا، میرا ہاتھ پکڑ کر آنکھیں بند کر لو۔ اس نے کہا تو میں نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا کر آنکھ بند کر لی۔ اچانک ہی یوں لگا کہ بس میں ہوا میں اڑ رہی ہوں۔ ہوا کا دباؤ زیادہ ہونے کی وجہ سے مجھے سانس لینے میں دقت ہونے لگی۔ اب آنکھیں کھول دو۔ کچھ ہی لمحوں بعد اس نے کہا تو میں نے آنکھیں کھول دیں۔ ایک بہت بڑے گھر کے صحن میں ہم کھڑے تھے۔ یہ ہم کہاں آ گئے ہیں؟ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے میں نے حیرت سے پوچھا۔ یہ ہمارا گھر ہے، یہاں میرا پورا خاندان آباد ہے، آؤ میں تمہارا تعارف کرواتا ہوں۔ میری حیرت دور کرتے ہوئے اس نے کہا۔ اس کے گھر والوں کے سامنے جاتے ہی مجھے بہت ہچکچاہٹ محسوس ہوئی۔ تھوڑا سا چلنے کے بعد ہم ایک بڑے ہال نما کمرے میں داخل ہوئے تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری تو جان نکل گئی۔ ایسا لگ رہا تھا کسی اور دنیا میں آ گئی ہوں۔ ہال میں بہت سے مرد، عورتیں اور بچے موجود تھے، مگر ایسی بھیانک شکلیں جنہیں دیکھ کر انسان خوف کے مارے بے ہوش ہو جائے۔ ارے تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، یہ میرا خاندان ہے، کچھ نہیں ہوگا، تسلی دیتے ہوئے آکاش نے کہا۔ اچھا ہوا تم آ گئے،
हमें तुम्हारा ही इंतज़ार था, एक भयानक शक्ल वाली औरत ने हमें देख कर कहा। आकाश ने फ़ौरन आगे बढ़कर औरत का हाथ इंतहाई अकीदत और एहतराम से चूमा। उस औरत के साथ बैठे मर्द जो मुसलसल मुझे ही देख रहा था, जिसकी आंखें सुर्ख देखकर मुझे खौफ महसूस हुआ। आकाश इंतहाई अकीदत से उसका हाथ भी चूमने लगा। हॉल कमरे में मौजूद तमाम मर्द, औरत और बच्चे मुझे यूं देख रहे थे जैसे मैं इंसान नहीं कोई अजूबा हूँ। यहाँ मौजूद सब लोग इंतहाई भयानक शक्लों के मालिक थे। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मेरे वालिदैन मोहतरम को मेरा इंतज़ार करना पड़ा, मगर मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरी कुछ मजबूरियाँ थीं। सर झुकाए आकाश ने शर्मिंदा लहजे से कहा। मैं समझ गई थी कि ये उसके वालिदैन हैं, जिन्हें वह बहुत एहतराम और मोहब्बत से मिला है। वालिदैन के लिए उसकी मोहब्बत देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे अपने वालिदैन की याद आ गई थी। ज़रकाश, तुम्हारा छोटा भाई तो कब का लौट आया? हमें तुम्हारा इंतज़ार था। क्या तुम नहीं जानते कि तुमने हमारे असूलों के ख़िलाफ़ काम किया है? आकाश के वालिद ने गुस्सीले लहजे में कहा। मैं अच्छे से जानता हूँ मैं कबीले के असूलों से भटक गया हूँ, मगर आप जानते हैं मैं कभी कोई गलत काम नहीं करता। इसीलिए आप सबसे पहले आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मेरी गलती को मेरी नादानी समझते हुए मुझे माफ़ कर दिया जाएगा। सर झुकाए उसने कहा, तुमने ना सिर्फ कबीले के असूलों की खिलाफ वर्जी की है, बल्कि हमारा हुक्म भी नहीं माना। हमने हुक्म दिया था कि इंसानों की दुनिया से जितना जल्दी हो सके लौट आओ, मगर तुमने हमारी बात पर कोई तवज्जो ना दी और ज़रकाश की वापसी के इतने अरसे बाद लौट कर आए हो। आकाश के अब्बा गुस्से में बोल रहे थे। मैं जानता था आप मुझसे नाराज़ होंगे, इसीलिए मैंने आपसे पहले ही अपनी गलती की माफ़ी मांग ली है। मुझे उम्मीद है कि मेरी गलतियों को माफ़ कर दिया जाएगा। उम्मीद भरी नज़रों से सबको देखते हुए आकाश ने कहा, और मैं हैरत से सब की तरफ देख रही थी। आकाश की फैमिली बहुत बड़ी थी। क्या तुम नहीं जानते कि इंसान के हाथों हमने कितना नुकसान उठाया है? हमारे कितने प्यारे ऐसे हैं जो अब तक इंसानों की कैद में हैं, और कई तो ऐसे हैं जो मारे जा चुके हैं। मगर इसके बावजूद तुम्हें इंसानों से इस कदर हमदर्दी क्यों है आकाश, कि तुम्हें अपने माँ बाप का हुक्म याद न रहा? मैं माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने अपने वालिदैन की हुक्म अदूली की, मगर मेरी नीयत ख़राब न थी। मैं एक आदमज़ादी की ज़िंदगी तबाह होने से बचा रहा था। इस आदमज़ादी को अपनी ज़िंदगी में ले आया हूँ ताकि वो हमेशा के लिए महफूज हो जाए। प्यार भरी नज़रों से मुझे देखते हुए आकाश ने कहा, तुम्हारा जज्बा काबिल कदर है, मगर इंसान और जिन्नात की तख्लीक में बहुत फ़र्क है। ये कभी एक नहीं हो सकते, ना ही इसकी इजाज़त हमारा मज़हब देता है। फिर तुम इस आदमज़ादी को यहाँ क्यों लेकर आए हो? इस बार आकाश की माँ ने नरम लहजे से कहा, मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हो गया हूँ, इसके बगैर नहीं रह सकता। इंतहाई बेबसी से आकाश बोला, यहाँ बात तुम्हारी मेरी पसंद की नहीं, हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मना करने की है। उन्होंने इंसान और जिन की शादी से मना फरमाया था। जब तुम इससे शादी नहीं कर सकते तो किस हैसियत से इसे यहाँ रखोगे? आकाश के अब्बा ने उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा, तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सिर्फ इस आदमज़ादी के लिए मैंने ज़िंदगी में पहली बार आपके हुक्म की खिलाफ वर्जी की है। आप नहीं जान सकते कि मेरे दिल में इसके लिए क्या मुकाम है, मगर जहाँ बात मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की आ जाती है, वहाँ मेरी क्या औकात है। अब आप हुक्म दें कि क्या करूं अब्बा जान? आंखें बंद करते हुए वो बेबसी और दुख से बोला, यह हमारी दुनिया में नहीं रह सकती, इसे वापस छोड़ कर आओ। आकाश के अब्बा ने तोहकुमाना अंदाज में कहा। आकाश ने मेरा हाथ पकड़ा और आंखें बंद करने का कहा। चंद लम्हों बाद हम अपनी दुनिया में वापस आ चुके थे। मैं अपने घर के दरवाजे के बिल्कुल सामने खड़ी थी। अपने मकान के दरवाजे को देखकर मुझे हैरत हुई, मगर इससे ज़्यादा हैरत इस बात पर हुई कि दरवाज़ा खुला था, सब लाइट्स ऑन थी। लगता है तुम्हारे मामू ने ये घर बेच दिया है, या यहाँ वो खुद शिफ्ट हो गए हैं। अब आ जाओ, उनसे मुकाबला करना पड़ेगा। जब हम घर के अंदर दाखिल हुए तो मैं अपने चचा सलीम और उनके बेटे को देखकर हैरान रह गई। मेरे अब्बा के वकील भी उनके साथ मौजूद थे। चचा ने जल्दी से मुझे गले लगा लिया। वो मामू के घर गए थे, मगर मामू ने उन्हें बताया कि मैं किसी के साथ भाग गई हूँ, जिस पर वो परेशान होकर घर वापस आ गए। अब मामू न जाने हमारे लिए क्या साजिशें कर रहे होंगे। दुखी दिल से मैंने सोचा, वकील साहब आप कहाँ चले गए थे? मामा बाबा की वफ़ात के बाद मैंने आपसे राब्ता करने की कोशिश की, मगर ना हो सका। वकील साहब को देखते हुए मैंने पूछा, मैं मुल्क से बाहर गया हुआ था
ان کی وفات کا تو مجھے بہت بعد میں معلوم ہوا، تو میں نے تمہارے چچا سے رابطہ کیا۔ ہم دونوں نے پاکستان آنے کا فیصلہ کیا۔ یہاں آ کر دیکھا تو حالات اتنے بدلے ہوئے تھے، تمہارا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ وکیل نے تفصیل سے مجھے بتایا تو میں نے انہیں ماموں کے حوالے سے ساری باتیں بتا دیں، مگر میں نے آکاش کا ذکر ایک انسان کے حوالے سے کیا جس کے والدین نے مجھے قبول کرنے سے انکار کر دیا، تو وہ مجھے میرے دروازے پر چھوڑ گیا۔ نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ ڈرائنگ روم کے دروازے میں کھڑا مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ ہاتھ کے اشارے سے خدا حافظ کہتے ہی وہ غائب ہو گیا۔ شاید آج کے بعد میں اسے نہ دیکھ سکوں گی، میں نے سوچا۔ مجھے اپنے چچا پر بھروسہ تھا، وہ ماموں سے سب حساب کتاب بے باک کر سکتے تھے، سو اب میں پرسکون ہو چکی تھی۔ تاعمر آکاش کی احسان مند بھی، جس نے انتہائی کڑے وقت میں میرا ساتھ دیا۔ اللہ تعالیٰ بے شک سب سے بہترین فیصلے کرنے والا ہے۔ مجھے اس بات پر پورا یقین ہو گیا تھا کہ مارنے والے سے بچانے والا طاقتور ہوتا ہے۔ میرے خبیث ماموں نے تو میری زندگی برباد کرنے کی ہر ممکن کوشش کر دی تھی، کوئی کسر باقی نہ چھوڑی تھی، مگر اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہ تھا کہ میں اس تاریکی کے دلدل میں اپنی زندگی گزاروں، سو انہوں نے آکاش کے ذریعے میرے لیے مدد بھیجی۔